ایمبیسڈر صاحب، اب آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے میرے پاس. احمد صاحب نے جو بات کی ہے وہ لا، انٹرنیشنل لا امپلیکیشنز اور جو کچھ انڈیا کر رہا ہے اس کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے ساری ٹریٹی کے اوپر. اسی طریقے سے جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ پھر سیکنڈ سٹیج یہی ہوگی، ایکٹ آف وار ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں. بٹ ڈپلومیسی میں کوئی راستہ آپ کے خیال میں ابھی بھی بچا ہے؟ کوئی ڈپلومیسی کے ذریعے سے جو پاکستان اس وقت سافٹ اپنی پاور بھی دکھا رہا ہے، فارن پالیسی بڑی اسٹرینتھن کر لی ہے پاکستان نے، امریکہ ایران ڈائلاگ اور مڈل ایسٹ کے کرائسس سے نکالنا، لاٹ آف تھنگز گوئنگ آن. سو آپ کے خیال میں خود اپنے مسئلے کے اوپر پاکستان اپنے ان دوستوں کو جن کو ابھی پاکستان فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے اور پاکستان ہیلپ بھی کر رہا ہے، کیا اس میٹر کے اوپر سینسٹائز کر سکتا ہے یا اس کا کوئی آؤٹ کم بھی ہوگا؟ یور ٹیک آن. جی عادل صاحب، آپ کے تمام سوال ہی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. میری طرف سے احمد بلال صاحب کو بھی اور جین صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم. دیکھیے، فرام اے ڈپلومیٹک پرسپیکٹو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی، اور میرا تھوڑا انٹرنیشنل لا سے بھی میں نے پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی ہے تھوڑی سی. اس میں بیسکلی جو یو این واٹر کورسز کنونشن ہے ہیلسنکی کا، اس میں تو بہت کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ دا نیشن اسٹیٹس آر ریکوائرڈ ٹو انشور سسٹینیبل، ایکویٹیبل اینڈ اے کوآپریٹو مینجمنٹ آف واٹر. یہ تو بالکل کلیئرلی لکھا گیا ہے. تو جہاں تک سوال ہے نیشنز کا، دیکھیے دنیا میں نیشن سٹیٹس جو ہیں، جو رسپانسبل نیشن سٹیٹس ہوتی ہیں، وہ تو ان کنونشنز کی پاسداری کرتی ہیں. وہ تو کبھی بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دیتی جو کہ یہ اندیا دیں کہ آپ ایک نیشن سٹیٹ سے ہٹ کے آپ ایک روگ سٹیٹ بننے جا رہے ہیں. یعنی فرام اے ڈپلومیٹک لینگویج دو قسم کی سٹیٹس ہیں. نیشن سٹیٹس وہ ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرتی ہیں، اور جو نہیں کرتی ان کو پھر ہم ان کے لیے، میرے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا ہے، احمد صاحب بتا سکیں، روگ سٹیٹس ہی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. تو ہم امید تو یہی کریں گے کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی جمہوریت ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ موجودہ حکومت کے حوالے سے ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے دانش مند لوگ موجود ہیں. سبھی لوگ وہاں پہ اس رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی پہ تو یقین نہیں رکھتے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن وہاں پہ سینسیبل لوگ بھی ضرور ہوں گے. تو جہاں تک ڈپلومیسی کا سوال کیا آپ نے عادل بھائی، میں تو ہمیشہ ہی پر امید رہتا ہوں. ہم تو اس ایران اور یو ایس کانفلکٹ میں جہاں پہ ہر دفعہ ہماری گفتگو ہوئی اور وہاں پہ کسی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹس نظر آ رہی تھیں، لیکن ہم نے وہ امید کی کرن جلائے رکھی. میں ابھی بھی پاکستان کی جو کاوش ہے، انٹرنیشنل سیمینار جو انہوں نے انعقاد کیا ہے اسلام آباد میں، یہ بھی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے. یہ دنیا کو یہ باور کروانا کہ ہم جو ہیں ایک نیشن سٹیٹ کی طرح انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرتے ہوئے امن کے ساتھ اپنے خطے میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بات نہیں سمجھی جاتی اور پڑوس والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو تو نیشن سٹیٹ کی طرح بیہیو نہیں کرنا، ہم کو روگ سٹیٹ بننا ہے، تو پھر وہی راستہ ہے جو کہ جنرل صاحب نے بتایا کہ دیٹ ول بی انفارچونیٹ فار دا ریجن. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس نہج پہ جائیں گے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتیں جب کی جاتی ہیں، دے آر جسٹ فار ڈومیسٹک کنزمپشن. وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ڈیم بنا لیں گے، لیکن مجھے I don't know whether they will go in that direction. لیکن ملک صاحب اس میں سوری I have to interrupt you here، لیکن ملک صاحب اس میں I have no doubt about it. آپ بالکل I respect your view جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. لیکن اگر ہم اس کی کرونالوجی دیکھیں یا یہ جو ہم ٹریل دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے، انڈیا واٹر کو ویپن کے طور پہ یوز کرنے کا ڈیزائن بہت پرانا لیا پھر رہا ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے افغانستان سے آتا ہے، کبھی وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کے اندر سچویشن لا اینڈ آرڈر کی کریٹ کرتا ہے، کبھی وہ کراچی کے اندر آپ کو نظر آتا سچویشن کو خراب کرتا ہوا. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کبھی فورن پالیسی کے تھرو، کبھی اکنامک برڈن دینے کی پاکستان کو کوشش کرتا ہے. تو ان تمام ٹولز کو یوز کرتا ہے، اینڈ ویپن واٹر از ون آف دا ویپن آئی بلیو. سو تو آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ ہم کئی سالوں سے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، پچھلے 10-20 سال سے یہ بات سن رہے ہیں کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم پھر پانی بند کر دیں گے اور پھر ہم پاکستان کو جو ہے وہ پیاسا کر دیں گے، اور ظاہر ہم کو پتہ ہے کہ اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گی، فال آؤٹ ہوگا، ہم ایگریکلچر لینڈ ہے ہماری اور ایگریگیرین سوسائٹی ہے، کیا ہوگا وہ تو وہ بھی جانتے ہیں. سو اس کانٹیکٹ سے آپ کو نہیں لگتا یہ ون آف دا ویپن؟ ایبسلیوٹلی اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیے ان کی فرسٹریشن کا ایک بہت بڑا یہ ثبوت نظر آتا ہے آپ کو. آپ نے دیکھا جو
افغانستان کے راستے میں وہ جو پراکسیز کو سپورٹ کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا ابھی کچھ واقعات انفارچونیٹ ایسے ہوئے. تو یہ ان کی فرسٹریشن ہے بیکاز انہوں نے جو ایک کنونشنل وار امپوز کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اوپر, اور ہماری جو بہادر افواج تھی, ہماری ایئر فورس نے کس طرح سے ان کو ایک جو نا خاک میں ان کے جہاز گرا دیے. تو اس کے بعد وہ جو فرسٹریشن ان کے اندر نظر آ رہی ہے, وہ دائیں بائیں سے پھر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انسٹیبل کریں. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک سٹیج پر اس وقت ایک آئی تھنک فلیگ بیرر آف ڈپلومیسی بنا ہوا ہے. پاکستان دنیا کی جو ایک سپر پاور ہے اس کے ساتھ وہ جس طرح کی ریلیشن شپ پاکستان کی ڈیولپ ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں جب پاکستان کی جو یہ ایک گلوبل امیج میں انہانسمنٹ ہوئی ہے, اس سے فرسٹریشن ہندوستان میں اور زیادہ بڑھ رہی ہے, اور اس فرسٹریشن کا اظہار بجائے اس کے کہ وہ دوستی کرنے کی کوشش کریں, وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جو میری نظر میں تمام وہی انگریڈینٹس ہیں جو کہ ان کو ایک نیشن سٹیٹ سے ہٹا کے ایک روگ سٹیٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. بہت انفارچونیٹ ہوگا کہ ایک ملک جو اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جس میں obviously وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور بھی ہے, تو پھر وہ روگ اسٹیٹس کی ایکشنز کیوں کر رہے ہیں؟ دس از اے کوسچن آئی تھنک انڈین پالیسی میکرز ہیو ٹو آسک. انٹروسپیکشن کرنی چاہیے ان کو کہ بجائے اس کے ایک خطے میں نیبر میں آپ اپنے آپ کو ایک ہم آہنگی کو ڈیولپ کریں, آپ اپنے آپ کو روگ سٹیٹ بناتے جا رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو سی دس. فیئر انف پوائنٹ ٹیکن. جنرل صاحب یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں ملک صاحب بھی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ اٹس ون آف دا ویپن, یہ تو اب ہم سب کا اس پر اتفاق ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے اس نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے اندر ہم پہ ایلیگیشن لگائی, فارن پالیسی کے تھرو, بڑی افیکٹو فارن پالیسی کے تھرو انڈیا نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جب ٹیررسٹ انسیڈنٹس پاکستان میں ہوتے تھے. اس نے کہا جی کشمیر میں پاکستان ایسا کرتا ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو وہاں سے محفوظ کیا, اور یہ جو فالس فلیگ آپریشنز کے ڈراماز تھے یہ سارے برسٹ کیے. تو اس نے کراچی کی سچویشن سے لے کے, بلوچستان کی سچویشن سے لے کے, کے پی کی سچویشن سے لے کے جو کچھ ہوا, وی ہیو سین آل دیز ایئرس. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب وہ سارے آپشنز کیونکہ اس کے فیل ہوتے جا رہے ہیں, تو اب وہ دوبارہ سے افغانستان والا آپشن اور یہ جو واٹر والا آپشن ہے اس کو اپنی ہائیبرڈ وار اسٹریٹجی کا حصہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے؟ اور اگر ایسا ہی چاہتا ہے, اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے, تو پھر ہماری اسٹریٹجی اب کیا ہوگی؟ ظاہر ہے افغانستان تو ہم جا رہے ہیں, لیکن یہ والا مسئلہ ہم کیسے حل کریں گے؟ دیکھیے اسٹریٹجی جو ہے جی وہ دیٹ ہیز ٹو بی آل انکمپسنگ, کیونکہ جب آپ نے ہائیبرڈ کی بات کی تو اس پہ تو ادر دین دس دے ول کیپ کمنگ اگینسٹ اس جی ان ڈفرینٹ ڈومینس. پہلے کلچرل انویژن آپ نے دیکھی, ان کی سیریس کلچر انویژن ہوئی پاکستان کی. پھر آپ نے دیکھا کہ اکنامک اسٹرینگلنگ کی طرف وہ ہمیں لے کے جانے کی کوشش کی, اور آف کورس اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کی بھی انہوں نے کاروائی کی. اور پیپل لائک مودی, یہ جو بلیڈنگ پاکستان تھرو ٹیررزم ہے, یہ تو بڑی پرانی سوچ تھی اور چل رہی ہے. انہوں نے انٹرٹینمنٹ روکی, پاکستان کے آرٹسٹ واپس بھیجے, کرکٹ میں بائیکاٹ کیا, سافٹ کور ہو ہارڈ کور ہو, وہ ہر چیز پہ وہ اٹیک کریں گے اور کرتے رہیں گے. یہ اس لیے کرتے رہیں گے کہ جب تک ہندوتوا کا وہ جو خواب ہے اس کو وہ دیکھنا بند نہیں کریں گے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے ساتھ. دے ول, اور انہیں پتہ کہ ایک ہی ہرڈل ہے بیچ پہ, دیٹ از پاکستان. باقی تو تمام نیبرنگ کنٹریز آلموسٹ ان کی سبسروینٹ کنٹریز ہو گئی تھی. پاکستان کو دیکھ کے کچھ, اور چائنا پیوٹنگ تھوڑی سی شروع ہوئی, اور ابھی بنگلہ دیش جو ہے وہ تھوڑا سا اٹانومی کی طرف جا رہا ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ ان کی, باقی تو انہوں نے سب کو سبسروینٹ کے طور پہ یوز کر رہے تھے. ایون بنگلہ دیش تو یہاں تک تھا کہ ان کی فارن پالیسی, ڈیفنس پالیسی, ساری چیزیں وہ انڈینز ہی وہ ایک ان کی اندر اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی. تو پاکستان از دا اونلی ہرڈل. اس کو ویکنڈ کرنے کے لیے ابھی وہ ہماری تعلیم کے اوپر, ہماری ایجوکیشن, ہماری ڈپلومیسی کے اوپر ہر جگہ وہ اٹیک کریں گے, انگریس کریں گے, تاکہ ایک ویکنڈ اسٹیٹ, ایک پلائنٹ اسٹیٹ وہ بنا سکیں پاکستان کو, ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح. اور یہ بھی ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کا, ہمارا رسپانس ہیز ٹو بی آل انکمپسنگ, جیسے ہول آف اے نیشن اپروچ کہتے ہیں جی, وہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیس ود ان, کہ ہمارا جو ود ان دا سوسائٹی, ہمارے جب جو پاکستان کے اندر ہماری پولیٹکس, ہماری اکنامکس, ہماری معاشیات, یہ سب جو ہے پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کی طرف جائے. ابھی دیکھیں نا, ویک اکانومی ہے. ونس یو آر بورنگ منی فرام برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنس کے اوپر آپ ڈپینڈنسی ہو, تو آپ کیسے اپنی اسٹریٹجک اٹانومی رکھیں گے؟ ایٹم بم رکھنے سے, مضبوط فوج رکھنے سے آپ مضبوط ملک تو نہیں بن جاتے. مضبوط ملک بنتے ہیں جب آپ سوشلی, کلچرلی, اکنامکلی آپ لوگ مضبوط ہوں, پولیٹیکلی مضبوط ہوں. پولیٹیکل اونرشپ اس مضبوطی سے نکلے گی.
ऑफ एवरी वॉर। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अफगानिस्तान अब पार्टनर है, और पाकिस्तान में बलोचिस्तान जैसे है रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशन। इट इज़ नॉट ओनली इंडिया, अफगानिस्तान भी ना कहें, तालिबान कहें, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग तो बेचारे उसकी अभी तक पॉलिसी मेकिंग में आज तक शामिल ही नहीं हुए। इन वॉर क्रिमिनल्स कह लें या चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उनको रूल कर रहे हैं। बट देर आर अदर इंटरनेशनल एप्लीकेशंस आल्सो, खासतौर पे बलोचिस्तान की एप्लीकेशन इज टोटल स्ट्रेटेजिक। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी सी टेक्टिकल है, लेकिन इंडियन और अफगानिस्तान के तालिबान का फैक्टर वहाँ पे भी आ जाता है। तो मिलिट्री डोमेन में आपको पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ, पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ वॉर एग्जीक्यूट करनी है, जिसमें मिलिट्री का जो पोर्शन है विच इज 30 to 40% ऑफ रिस्पॉन्स, दैट हैज टू बी अप्लाइड विद प्रिसीजन के साथ। जब फिर आप जाके वॉर जीतेंगे। अगर आप मिलिट्री ओनरशिप नहीं है, ऊपर कंफ्यूजन है, तो एट द एंड ऑफ द डे जितना मर्जी आप मिलिट्री को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, आप वॉर नहीं जीत सकते। But we have a clarity now, don't you think so? अब तो चीजें we have a clarity। अब इसको जो इंटरनल कोहेजन है, जो लॉफेयर के नीचे लाना है। अभी देखें ना, सोशल मूवमेंट्स पाकिस्तान में शुरू होती है। केपी में भी आपने देख ली पीटीएम की शक्ल में, BYC की शक्ल में आपने देख ली, बलोचिस्तान में अभी कश्मीर एक्शन कमेटी बन जाती है, और रीजन में बन जाती है। ये सोशल मूवमेंट्स कई दफा प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशंस भी शुरू होती है, थोड़े अरसे बाद हाईजैक होके सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स बन जाती हैं। इसमें मैं आई मस्ट से दैट कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो ऐसी जो मूवमेंट्स इमर्ज करती हैं उसका सोल्यूशन पॉलिटिकल निकाल ले पहले, क्योंकि यार देखिए अब्बासी साहब, लेट अस कन्फेस दिस कि पाकिस्तान के जितने ये सिक्योरिटी और मसाइल है ना, 90% द रिस्पांसिबिलिटी लाइज ऑन द पुअर गवर्नेंस। ये जो बैड गवर्नेंस के कॉरिडोर में पनपने वाली जो इनसिक्योरिटी है, ये बहुत डेंजरस होती है जी। हमें कोई प्रॉपर हाउस एंड ऑर्डर, यू कांट रन दिस 250 बिलियन पीपल्स कंट्री लाइक दिस। माजरत के साथ अभी ठीक है, पॉलिटिकल सब शामिल हो इसमें, अपना अपना रोल प्ले करें ना। अब खैबर पख्तूनख्वा की जो जंग है, वो विदाउट खैबर पख्तूनख्वा उसको जीत सकते हैं। वो बजाय सपोर्ट करने के आप रोड़े अटका रहे हैं। बलोचिस्तान के जो मसाइल हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस है बलोचिस्तान के, जो पॉलिटिशियन, जरूरी नहीं कि आप अनफॉर्चुनेट ना सर, मसला ये कि हमारे आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आप हर पॉलिसी को ओन कर लेते हैं, और आप जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो आप हर पॉलिसी को जो है वो डिसओन करते हैं। अब हर पॉलिसी ओन नहीं की जा सकती, हर पॉलिसी डिसओन नहीं की जा सकती। आपको ये देखना होता है कि आपकी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में क्या, और खुद आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी बेशक कोई चीज़ हो, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन में जाते ही सब भूल जाएं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता है, और गवर्नमेंट में आते ही आप सब मान लेते हैं, ये भी होता है। सो बड़ा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ नेशनल इंटरेस्ट की है उसको टच ना किया जाए, उस सब्जेक्ट को उस पर यूनानिमसली कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्लीमेंट हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।